السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن اشارات کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہ نشانات ہیں جن کو جاننے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے قرآن میں کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے۔ قرآن میں رکنے کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ اگر وقف درست نہ کیا اور غلط کر دیا تو آیت کا مطلب بدل جاتا ہے۔ مثلا یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لیکن اگر ہم وقف یہاں پہ غلط کر دیں گے تو معنی کچھ یوں بدل جائے گا، جیسے یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے، یعنی یہاں پر نماز کے قریب ہی جانے سے منع کر دیا گیا۔ کیونکہ ہم نے غلط وقف کیا، تو غلط وقف کرنے سے ہی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان اشارات کو سمجھیں۔ سب سے پہلے کون سا اشارہ ہے؟ دائرہ۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے، لازمی رکنا چاہیے۔ یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ کیسے رکیں گے ہم؟ الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر ہم رک جائیں گے کیونکہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ پھر ہے میم، اس پر لازمی رکیں، اگر نہیں رکیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے۔ یہ وقفے لازم ہے۔ کیسے رکیں گے؟ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، یہاں پر ہم رک گئے ہیں، ہم نے سانس لے لی ہے۔ اب ہم آیت مکمل کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو اس پر بھی رکنا چاہیے۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ کیسے رکیں گے؟ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یہاں پر ہم رک گئے، ہم نے سانس لے لیا۔ اب ہم آگے مکمل کریں گے آیت کو۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، جیم، یہ وقفے جائز ہے۔ یہاں اگر رکیں گے تو بھی ٹھیک اور نہیں رکیں گے تو بھی ٹھیک، دونوں طرح سے جائز ہے۔ ہم یہاں رک کے دیکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہاں پر ہم رک گئے، ہم نے سانس لے لی۔ اب ہم آیت مکمل کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، قف، یہاں پر رک جانا لازمی ہے، یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے۔ کیسے رکیں گے؟ كَذَلِكَ، یہاں پر ہم رک گئے، ہم نے سانس لے لی۔ اب ہم آیت مکمل کریں گے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، لا، اس کے معنی ہے نہیں، یعنی نہ رکیں اور پڑھتے چلے جائیں۔ کیسے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، یہاں پر دو جگہ لا آیا ہے اور دونوں جگہ ہم نہیں رکے ہیں، بغیر رکے ہم نے اسے پڑھا ہے۔ صاد، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو رک بھی سکتے ہیں، یعنی اگر سانس ٹوٹ رہی ہو تو رک بھی سکتے ہیں، جیسے اس آیت میں تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہاں پر ہم رک گئے تھے کیونکہ سانس ٹوٹ رہی تھی، اس لیے یہاں پر رک سکتے ہیں۔ صلہ، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ کیسے؟ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سین، سکتہ، یہاں بغیر سانس توڑے، بغیر سانس لیے تھوڑی دیر رکنا ہے اور سانس نہیں لینا ہے، یعنی تھوڑا سا پاز لینا ہے، تھوڑا سا رکنا ہے، بغیر سانس لیے ہم نے آگے چلنا ہے۔ کیسے؟ وقیل من راق، یعنی من کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے ہیں، پھر ہم آگے چل پڑے ہیں، یہاں پر ہم نے سانس نہیں لینا۔ 3 ڈاٹس،
یہ 3 ڈاٹس ہمیشہ ایک ساتھ آتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک 3 ڈاٹس کے اوپر آپ نے رکنا ہے تو دوسرے 3 ڈاٹس کے اوپر آپ نہیں رکیں گے، یعنی ایک 3 ڈاٹس پہ آپ لازمی رکیں گے اور ایک کے اوپر آپ لازمی نہیں رکیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ، یہاں پر ہم رک گئے ہیں، اب اگلے 3 ڈاٹس پہ ہم نہیں رکیں گے۔ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور اگر ہم پہلے نہ رکیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی ہم پہلے والے پہ نہیں رکے 3 ڈاٹس پہ، دوسرے والے پہ رک گئے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی کسی بھی 3 ڈاٹس پہ آپ رک جائیں اور دوسرے 3 ڈاٹس پہ لازمی نہیں رکیں۔ یہ وہ بعض ضروری اشارات ہیں جن کے سمجھے بغیر قرآن کو درست نہیں پڑھا جا سکتا۔ بار بار ان کو یاد کریں، انشاءاللہ جلد ہی آپ قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے لگیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔